الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل، محبوب عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہمیں افضل عمل کا علم ہو جائے، جو عمل اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ہے اس کا پتہ چل جائے تو اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے بھی بے شمار فضائل ہوتے ہیں کہ اس عمل کی یہ فضیلت، اس عمل کی یہ فضیلت، اس عمل کی یہ فضیلت، جو باقاعدہ ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کتنی جستجو ہوتی ہے یا شوق ہوتا ہے کہ ہم نے فضیلت سن لی، سمجھ لی اور اس کے بعد ہم نے کتنا عمل کیا۔ صحابہ کرام جب معلوم کرتے تھے تو معلوم کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ افضل عمل یہ ہے تو اس پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو ایک قیرات کا ثواب اسے ملتا ہے، اور میت کے ساتھ چلتا ہے تو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، تدفین میں شریک ہوتا ہے تو 3 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ قیرات ایک پیمانہ ہے جو اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تو چھوٹا سا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو قیرات ہے وہ احد پہاڑ سے بڑھ کر۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، انہیں بڑا افسوس ہوا کہ یہ حدیث میں نے پہلے نہیں سنی، کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میرے بہت سے قیرات ضائع ہو گئے۔ یعنی اس کی فضیلت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جنازے کے ساتھ نہیں جا سکا، بعض اوقات تدفین میں شرکت نہیں کی، بعض اوقات نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اگر افضل عمل کا پتہ چل جاتا یا اس عمل کی فضیلت کا پتہ چل جاتا تو فرمایا کہ اتنے قیرات میرے ضائع نہ ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انہیں کس قدر شوق تھا اس بات کا کہ جو عمل افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے
چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، اسے حاصل کرنے کی جستجو اور فکر، یہ صحابہ کرام کو تھی۔ پھر دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر آدمی کے اعتبار سے افضل عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو نماز کا فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، کہ جس سے تیری زبان ہر وقت تر رہے، یہ افضل عمل۔ اور کسی کو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تو کثرت سے کرتا ہو لیکن نماز میں کوتاہی کرتا ہو، تو اس کے اعتبار سے افضل عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو آپ سے پوچھ رہا تھا وہ نماز میں تھوڑا کوتاہی کرتا ہو، سستی کرتا ہو، وقت پر ادا نہ کرتا ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذکر تو یہ کر ہی رہا ہے، جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے، لیکن نماز میں کوتاہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے، تاکہ اس کے اعتبار سے افضل عمل اسے پتہ چل جائے اور نماز میں کوتاہی دور ہو جائے۔ اب ایک شخص نماز پڑھتا ہے، جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، لیکن چلتے پھرتے اللہ کا ذکر میں کمی کوتاہی ہے، تو آپ نے فرمایا، جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ افضل عمل۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر شخص کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل بتایا۔ جس شخص میں جس چیز کی آپ نے کمی دیکھی اس کے اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے لیے افضل عمل یہ ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کام تو کر رہا تھا لیکن جس کام میں کوتاہی تھی آپ نے اس کے لیے وہ افضل قرار دیا کہ یہ افضل عمل ہے تمہارے لیے۔ تو صحابہ کرام بہرحال اس پر ہمیشہ یعنی اس کی جستجو کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تاکہ ہم وہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہلے والدین کا ذکر فرمایا، کہیں جہاد کا ذکر فرمایا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس حدیث میں جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں سستی کرنا، وقت سے ٹال دینا، بڑی سخت وعید ہے اس پر۔ فویل للمصلین، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا سورہ معون میں، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں نماز میں۔ یا یہ نہیں کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں تساہل سے کام لیتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان کسی اور طرف ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، کبھی مسجد کے پنکھوں کو بغور دیکھ رہے ہیں، کبھی آتے جاتے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ سب سستی کی علامت ہے۔ اور ایک سستی یہ ہے کہ وقت پر ادا نہیں کرتے، ظہر کا وقت نکل گیا، فکر ہی نہیں، اصل میں پڑھ لیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ کاروبار میں مشغول ہیں تو کاروبار کی مشغولیت اتنی ہوتی ہے انہیں کہ بعض اوقات وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے بھی وعید فرمائی کہ ہلاکت ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی وہ یہ کہ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نماز پڑھنے میں اول وقت کو ترجیح دینی چاہیے، یا جماعت کا جو وقت ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے مسجد میں آ جائے تاکہ اس کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز مل سکے۔ اس کے بعد اگلا عمل آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا۔ بار بار اس کو بیان کیا جاتا رہتا ہے۔ اب اگر کسی کے والدین دونوں نہیں ہیں، دونوں میں سے جو بھی ایک ہے ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کریں۔ یقین رکھیے کہ ماں باپ شجر سایہ دار ہیں، جب تک وہ آپ کے سر پر موجود ہیں، سلامت ہیں، آپ کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں۔
بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں ہر وقت۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ والدین سے دعا کے لیے مت کہو، کام ایسے کرو کہ خود بخود تمہارے لیے ہاتھ اٹھ جائیں دعا کے لیے۔ تم کام ایسے کرو، ان کو وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان کا دکھ درد جانو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جس بات سے تم سمجھتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، پوری کوشش کرو کہ ہماری ذات سے کم از کم وہ تکلیف انہیں نہ پہنچے۔ تو والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ اللہ نے کرنے کو فرمایا، اور اس کے جو مراتب ہیں، مقام ہیں، بلا شبہ اس سے کون شخص نا واقف ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن مجید کو اگر آپ اٹھائیں گے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جہاں ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہیں پر اس کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تب بھی کوئی بات ناگوار اگر تمہیں وہ کوئی کہہ بھی دے تو تم اف بھی نہ کہو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ڈانٹ کر بات نہ کرو ان سے۔ حضرت مولانا عثمانی صاحب نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے پوچھا، دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا تو پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ باپ بوڑھا ہو چکا تھا تو بیٹے نے کہا ابا کوا ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ وہ پوچھا، اس نے دوسری مرتبہ بتا دیا کہ ابا کوا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو تھوڑا سا لہجہ بدل گیا کہ ابھی تو بتایا میں نے کوا ہے، لیکن چوتھی دفعہ پہنچا تو اور زیادہ اس کا پارا چڑھ گیا، اور پانچویں دفعہ جب پوچھا تو بہت ہی سخت غصے ہو گیا کہ آپ ایک بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوا ہے۔ یہ ناراض ہوا، باپ اٹھ کر کمرے میں گیا، وہاں سے ایک پرانی ڈائری نکال کر لایا اور ایک صفحہ کھول کے کہا کہ بیٹے ذرا یہاں سے پڑھو۔ تو اس میں لکھا تھا کہ آج میرا بیٹا اور میں صحن میں آ کر بیٹھے ہیں اور اچانک دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا۔ میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ بیٹا کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، میں نے پھر بتایا، یہاں تک کہ 25 مرتبہ اس نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے 25 مرتبہ اسے جواب دیا، اور مجھے اس کی اس ادا پر بڑا پیار آیا۔ یہ باپ نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تم نے 25 مرتبہ سوال کیا تھا مجھ سے اور میں نے 25 مرتبہ تمہیں جواب دیا تھا، نہ صرف یہ کہ غصہ نہیں ہوا بلکہ مجھے تمہاری اس ادا پر بڑا پیار آیا تھا۔ آج میں نے تم سے 5 مرتبہ پوچھا ہے تو تم مجھے ڈانٹ ڈپٹنے لگ گئے ہو۔ یہ فرق ہے باپ کا اور اولاد کا۔ یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہی کہ تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آج ہمیں والدین کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بری لگتی ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنی ناگوار باتیں ہماری برداشت کی ہیں، سنی ہیں، اور اس کے باوجود زبان سے کچھ نہیں کہا، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو والدین کا بڑا حق ہے، ان کو وقت دیجیے، اگر موجود ہیں ان کو وقت دیجیے۔ دونوں موجود ہیں تو کیا ہی بات ہے، اور اگر دونوں نہیں ہیں، ایک ہے والدہ ہے یا والد ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، ان کی خدمت کر کے آخرت کمائیے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے یا دوزخ کا دروازہ ہے، اب چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت کا حصول حاصل کر لے اور یا ناراض کر کے جہنم میں داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے والدہ کا حق ہے، تو دونوں کے حقوق ہیں، شریعت نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال بار بار یہ بیان کیے بھی جاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے دنیا چند روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کرنے کو جو ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے پر سمجھیں گے، سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہی دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا چاہو تو اس دنیا سے تم جنت کما لو اور چاہو تو جہنم کما لو۔
جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اچھے اعمال کرو گے تو تمہاری جنت بنے گی، باغ لگے گا، باغیچہ بنے گا، نہریں وہاں پر جاری ہوں گی، یہ سارے اعمال سے۔ اور اگر اعمال نہیں کرو گے تو وہ تو چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ باتیں مذاق کی نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ مختلف اعمال کی صورتیں ہیں، دنیا میں بظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی بھی آخرت میں ایک شکل ہے، قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آخرت میں اس کی بھی ایک شکل ہے، والدین کی خدمت کرتے ہیں، اس کی بھی آخرت میں ایک شکل۔ تو جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں دنیا میں، اس کی آخرت میں ایک شکل اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ہمیں کہ تم نے جو فلاں عمل کیا تھا اس کی جزا اور بدلہ ہماری طرف سے یہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کسی عمل کو معمولی مت سمجھیے، والدین کی خدمت کو معمولی مت جانیے۔ ماں کے قدموں میں جنت جو کہا ہے تو وہ ایسی نہیں، ان کی خدمت کر کے انسان جنت کما لے۔ تو بہرحال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار آپ ذکر سن چکے ہیں، انہوں نے شرف صحابیت کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور یقیناً ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، اور آپ سے غالباً پوچھوایا بھی کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن والدہ بیمار۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو، میرے پاس آنا ضروری نہیں بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوق کو قربان کر دیا۔ شوق تو یہ تھا کہ آپ کی زیارت ہو، لیکن انہوں نے شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے، وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اپنی والدہ کی خدمت جاری رکھی، یہاں تک کہ والدہ کی خدمت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن انعام کیا ملا؟ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں یہ انعام ملا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر، میرا ایک امتی اویس نام کا، قرن قبیلے کا، یمن سے آئے گا، جب تمہارے پاس آئے تو تم اس سے دعا کرانا، میری امت کے لیے دعا کرانا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جستجو میں رہتے تھے۔ حج کے زمانے میں جب قافلے آتے تھے لوگوں سے پوچھتے پھرتے تھے کہ بھئی تم میں کوئی اویس نام کا شخص تو نہیں؟ اور جب ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ہاں ہے تو پھر ان کو تلاش کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہی اویس ہیں؟ تو پھر ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور انہیں بات پتہ چلی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام مجھے عطا فرمایا کہ عمر فاروق مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ مقام ملا ہے ماں کی خدمت کرنے سے، کہ اپنے شوق کو قربان کر دیا۔ آج ہمیں شوق ہے، کسی کو چلہ لگانے کا شوق، کسی کو سیروزہ لگانے کا شوق، کسی کو عالم بننے کا شوق، اور کسی کو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط چیزیں، یہ سارے کرنے کے کام ہیں، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم وقت پر تقاضے کو دیکھو کہ اس وقت کون سا تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے، پھر جو عمل یا جو تقاضا دین کا متوجہ ہو اس طرف جاؤ۔ مثلا دل میں شوق تو یہ ہے کہ صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، اور ماں بیمار ہے، کوئی خدمت کے لیے موجود نہیں۔ اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو، صف اول کو چھوڑ دو، گھر میں تم جو نماز پڑھو گے تمہیں صف اول ہی کا ثواب ملے گا، کیونکہ دین کے تقاضے پر عمل کرو گے۔ اس دین اور شریعت ہی نے کہا ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھو، لیکن یہی دین ہم سے کچھ اور بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی وقت حالات تبدیل ہو جائیں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، یا کوئی اور ایسا مریض گھر میں ہے جس کو کوئی اور لے جانے والا نہیں ہے، اور آپ اس وقت لے کر جا رہے ہیں اس کو ہسپتال کی طرف اس کی جان بچانے کے لیے، تو اس وقت دین کا تقاضا یہی ہے جو تم کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر آپ مریض کو کہیں کہ بھئی تم تو جاؤ بھاڑ میں اور میں تو جا رہا ہوں صف اول، نماز نکلی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ ثواب نہیں، یہ عمل اچھا نہیں۔ اس وقت عمل یہی ہے کہ تم اس مریض کی خدمت کرو، کیونکہ اس کی اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ ہاں اگر کوئی اور شخص موجود ہے تو ٹھیک ہے، ایک صاحب وہاں رہیں کہ ان کی خدمت کریں اور دوسرے آدمی نماز کے لیے آتے، لیکن دین کے تقاضے کو دیکھو کہ اس وقت دین کا کون سا تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے۔ اپنے شوق کو مت دیکھو، عالم بننے کا شوق ہے گھر سے نکل پڑے ماں باپ کی اجازت کے بغیر،
مدرسے والوں نے پوچھا کہ ہمیں ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہ نہیں جی وہ کہاں اجازت دیتے ہیں، مجھے بہت شوق ہے اس لیے میں آ گیا ہوں۔ ہمارے حضرات تو واپس کرتے تھے، واپس جاؤ، ماں باپ سے پوچھ کر آؤ۔ پورے دین کا عالم بننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ماں باپ سے اجازت لے کے پھر آؤ۔ اسی طریقے سے تبلیغ میں جانا منع نہیں ہے، ضرور جائیے، دین سیکھنے کو ملتا ہے، عملی زندگی آدمی اختیار کرتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اور تقاضا اس وقت موجود ہو تو پھر آدمی 6 روزہ اور 40 دن لگاتا رہے اور باقی تقاضوں کو پس پوچھ ڈال دے، یہ مناسب نہیں۔ اس وقت دیکھیے دین کا کیا تقاضا موجود ہے، اگر دین کا کوئی تقاضا کوئی اور آپ کی طرف متوجہ ہے اس کو نبھائیے۔ ہاں جب وہ پورا ہو جائے بے شک ضرور وقت لگائیے، کوئی منع نہیں۔ تو بہرحال اصل یہ والدین کی خدمت، اور اگر والدین نہیں ہیں تو جو والدین جن سے محبت کرتے تھے ان سے آپ بھی محبت کیجیے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھ کر سب کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والدین کے حکم میں نہ ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ خدا نہ کرے وہ اگر غلط کام کا حکم کرتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے تو ایسے کام میں تو ان کی جو ہے وہ اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جائز کام کا وہ حکم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، ایسے ان کی بات ماننے پر ثواب ملے گا۔ تو یہ دیکھ کر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب معصیت خالق لازم آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی لازم آ رہی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہو یا جو بھی ہو۔ ہاں اگر والدین جائز کام کا حکم کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات سنیے، ان کی بات مانیے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ناجائز حکم بھی دے رہے ہیں تو ناجائز کام تو مت کیجیے، لیکن ڈانٹیے ڈپٹیے پھر بھی نہیں انہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور بعض بزرگوں سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ بعض اوقات والدین غلط چل رہے ہیں، دین کے خلاف چل رہے ہیں، اور بیٹا یا اولاد جو بھی ہے، لڑکی ہے لڑکا، وہ دین پر تقاضوں پر عمل کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں والدین کو بس محبت پیار سے 1-2 مرتبہ سمجھا دو۔ اگر وہ سمجھ جائے ٹھیک ہے، ورنہ پھر مزید بار بار ان سے کہنے کی ضرورت نہیں، پھر ان کے لیے دعا کرو، پھر ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے دل کو پھیر دیجیے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کے لیے پھر آپ چپکے چپکے اللہ سے دعا کیجیے۔ بس یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ تو بہرحال ایک حکم یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اور دوسرا والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ بھی افضل عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اصل جو چیز ہے وہ وہی ہے کہ یہ افضل عمل تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر شخص کے حسب حال الگ افضل عمل ہے، لیکن اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کا کون سا تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام سے زیادہ محبت کسی کو نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جہاں پانی بہتا اپنا خون بہایا۔ کتنے غزوات کے موقعوں پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے فداکاری کی ہے اور جانثاری کی ہے کہ آپ کے اوپر آ گئے تاکہ جتنے بھی تیر ہیں اور جو زخم ہیں وہ ان کے پیٹھ پر آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہی تھا کہ غزوے میں جب تیر برس رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور دشمن کی طرف پیٹ کر لی۔ اور دیکھیے اس میں بھی ادب ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل نہ ہو ایک لمحے کے لیے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا چہرہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، اس لیے پیٹھ دشمن کی طرف کر لی اور آپ کی طرف پیٹھ رخ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ جتنے بھی تیر لگیں وہ پشت پر آتے رہے، چنانچہ وہ برداشت کرتے رہے اس کو۔ اس طرح اور بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے واقعات آتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کسی کو شام بھیج دیا
کسی کو یمن بھیج دیا، کسی کو مصر بھیج دیا، کسی کو کہیں اور بھیج دیا، وہ اپنے سارا شوق قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے ملکوں میں نکل گئے، کیونکہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کا نام ہے۔ تو دین کا جو تقاضا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق انہیں حکم کیا، تو ان کا شوق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی، آپ کے قریب رہنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شوق کو دین کے تقاضے پر قربان کیا۔ یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شریعت کے حکم پر ہم اپنے شوق کو قربان کر دیں، ہمیں چاہے جو بھی شوق ہو، لیکن شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی بیوی جنگل میں ہو اکیلی اور ان صاحب کو شوق ہو شہر میں جا کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا، اور یہ جانا چاہے اور بیوی کہے کہ بھئی یہاں سے مت جاؤ، اگر تم جاؤ گے میں تو ہول کے مارے مر جاؤں گی، یا مجھے ڈر اور خوف ہے یہاں پر رہتے ہوئے، فرمایا کہ اب اس شخص کے لیے شہر میں جا کر بیوی کو چھوڑ کر اکیلا شہر میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اسے چاہیے وہی نماز ادا کریں تاکہ بیوی کو حوصلہ رہے، تسلی رہے۔ جتنے بھی احکام ہیں اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے، مثلا میں نے والدین کے بارے میں کہا، اب اگر کسی کے گھر بالکل مسجد کے قریب ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جتنی دیر میں میں نماز پڑھ کے آؤں گا اتنی دیر میں کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں، اور والدین بھی اس سلسلے میں ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ قابل برداشت ہے اتنی دیر کے لیے، تو پھر مسجد میں آگے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے اور انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے تو پھر وہیں پڑھے، پھر مسجد میں نہ آئے، کیونکہ دین کے تقاضے کو دیکھے کہ اس وقت دین کا کون سا تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے اور اس تقاضے کو سامنے رکھے۔ تو بس دین اسی کا نام ہے، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکامات پر صحیح طریقے پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اسی کا نام۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھیے، آج بے راہ روی کا زمانہ ہے، بے عملی کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی صحیح بات بھی کہی جائے تو لوگ اس کا برا مانتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ 100 طرح سے اس پر دلائل دیتے ہیں کہ صاحب ایسے نہیں ایسا ہے، ایسے نہیں ایسا ہے۔ اور زیادہ تر یہ دین کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اگر کوئی بات کہہ دے تو وہاں آدمی چپ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی جان کا معاملہ ہے۔ انجینئر اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات کو سر تسلیم خم ہے کہ ٹھیک ہے بھائی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اسی طریقے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے کے اندر ہم اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں دین کی بات ہو، کوئی حدیث کی، قرآن کی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میرا ذہن تو یہاں کہتا ہے، وہاں اپنے ذہن لڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دین کے معاملے کے اندر بھی ہمیں ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے دین حاصل کرنے میں وقت لگایا ہے، بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اور پھر وہ دین کی جب تمہیں کوئی بات بتائیں تو پورے طور پر اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر لو۔ آج ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ویڈیو بن رہی ہیں، موبائلز اتنے عام ہو گئے ہیں کہ شاید ہی کوئی شخص جس کے پاس نہ ہو، نماز میں، مسجد میں، نکاح کے موقع پر، حتیٰ کہ حرم شریف جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، بس ویڈیو بن رہی، ریکارڈ بنا رہے ہیں، یادگار بن رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس پہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جاتے، نگاہیں کو جھکا کر دل میں سلام پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، بجائے اس کے وہاں پر ہم جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بعض ظالم تو ایسے کرتے ہیں کہ وہیں پر وہ رابطہ کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے میں اس وقت روزے پر ہوں، اور گھر میں پتہ چلا کہ بیوی سے رابطہ ہو گیا، اس کی تصویر ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو ذرا شرم حیا نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس کے سامنے یہ سب کام ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بید بھی نہیں، کوئی دین کی۔ اب جب یہاں کوئی منع کرتا ہے، کہتے جی وہاں روزے پہ بھی تو لوگ کرتے ہیں، اور بھائی غلط کام اگر تم وہاں کرو گے تو جائز تو نہیں ہو جائے گا؟ حرم شریف میں کوئی غلط کام کرو گے تو یہاں اس کے لیے جواز کے لیے دلیل تو آپ پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہاں بھی غلطی ہے۔ جو وہاں کر رہے ہو وہ کون سا درست ہے جو یہاں اس کو دلیل بنا رہے ہو؟ وہاں تو اگر ایک نیکی پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے تو گناہ کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے ایک گناہ وہ ہے جو ہم گھر میں کرتے ہیں، یقیناً گناہ تو ہے لیکن گھر پہ کر رہے ہیں، مسجد نہیں ہے وہ۔ ایک گناہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کے کریں،
تو بتائیے وہی گناہ جو ہم گھر میں کر رہے تھے جب مسجد میں کریں گے اس کا وبال بڑھ جائے گا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے وہی گناہ خدا نہ کرے ہم جا کے مسجد نبوی میں کر رہے ہیں اور زیادہ وبال بن جائے گا کہ ایسے مقدس مقام پر آئے ہو اور اس مقام پر بھی گناہ کا کام ترک نہیں کرتے. پھر اس سے بڑھ کر اگر ہم حرم شریف میں وہی کام کر رہے ہیں تو بتائیے اور کتنا سخت گناہ بن جائے گا. تو جتنا مقام مقدس ہوتا چلا جائے گا اتنا گناہ کا وبال بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے وہاں کوئی عمل اگر کوئی کر رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دلیل نہیں بنا سکتے کہ صاحب وہ جائز. اکثر لوگ وہاں کی دلیل دیتے ہیں کہ صاحب حرم شریف میں تو یہ ہوتا ہے. حرم شریف میں بھی کوئی فرشتے تھوڑی کر رہے ہیں, وہ ہم ہی تو کرتے ہیں. وہ غلط کام بھی تو ہم ہی کر رہے ہیں. اور کون سا عالم ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ ایسا کرو؟ ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق کام انجام دے رہا ہے اور اس کو اپنی نظر میں اس نے جائز قرار دے دیا ہے. اب پھر یہاں آنے کے بعد اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جی وہاں تو ممانعت نہیں. 83 کے اندر جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا مسجد نبوی میں بھی کیمرہ لے جانا منع تھا, توڑ دیتے تھے, اور مسجد حرام میں بھی داخلہ منع تھا. لیکن پھر جیسے زمانہ آگے جاتا گیا آہستہ 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 دین کے معاملات میں ڈھیل ہوتی چلی گئی, جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اتفاق سے ابھی جب میں پچھلی اکتوبر میں جانا ہوا تو وہاں بیت اللہ کا دروازہ کھلا. جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا, اب یقین کریں لوگوں نے طواف کرنا چھوڑ دیا, سوائے کچھ لوگوں کے جو اللہ کے بندے لگے ہوئے تھے وہ طواف کر رہے تھے, لیکن سب اس کام میں مشغول ہو گئے کہ بیت اللہ کا, اور سب نے اپنے اپنے موبائل نکال لیے. ہزاروں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح یعنی موبائل ہی موبائل نظر آ رہے تھے اوپر اٹھے ہوئے, اور طواف جیسا عمل چھوڑ دیا. آپ سوچیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری کیا توجہ ہے, ہم نے بیت اللہ کا کیا احترام کیا. سب اس کو دیکھنے لگے کہ بیت اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے اور وہاں پر آ رہے ہیں, فوج آ گئی ہے اور حکومت کے کارندے آ گئے ہیں, اور جو وہاں پر آئے ہوئے اندر جانے کے لیے ان کو دیکھ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو ہم یہ کام اپنی طرف سے انجام دیتے ہیں مسجد میں کرنا تو بالکل غلط ہے, اس کے تقدس کے خلاف ہے. نکاح سے فارغ ہوتے ہیں, باہر نکلے باقاعدہ گروپ فوٹو بنواتے ہیں دولہا کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے. خود منع کرتے ہیں کئی مرتبہ ہم نے. اب لازمی بات ہے کہ ڈنڈا لے کے سر پہ مارنے سے تو رہے, لیکن جہاں تک منع کرنا ہو سکتا ہے منع کیا جاتا ہے. میرے عزیزو, دیکھیے اگر کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچ رہا تو کم از کم اس گناہ کو گناہ تو سمجھے. ہر مقام پر گناہ نہیں کیا جاتا, خاص کر ایسی مسجد کا مقام ہے جہاں پر ہم جو کر رہے ہیں تو اس کا وبال بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑتا. ایک طرف نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, لیکن گناہ کے کاموں کو چھوڑتے بھی نہیں. اس لیے گناہوں کے کاموں کو ترک کرنا چاہیے. اور دین کا جو تقاضا ہے, دین سیکھنا اصل یہ تقاضا ہے. اس وقت ہم نے دین کا بھی علم نہیں, بہت سے لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. ایک صاحب میرا خیال ہے تقریباً 60 سال کے تو ہوں گے, اور مجھے پتا ہے کہ بچپن سے وہ دینی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن آج ہی ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا تو مجھے تھوڑا سا اس پر افسوس ہوا, یعنی اس پہ تو خوشی ہوئی کہ چلو دین کی بات چھوٹی سے ہی پوچھ لی, لیکن اس پہ افسوس ہوا کہ اتنا وقت جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ گزارا, لیکن بالکل جو اہم ترین بات تھی وہ بھی اس کا بھی پتہ نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں کا حال ہے جو کسی درجے میں نماز بھی پڑھتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ رہتے بھی ہیں, اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, لیکن دین سیکھنے کا ذوق نہیں ہے, شوق نہیں ہے. آج اگر کسی کو نماز میں سجدہ سہو واقع ہو جائے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ سجدہ سہو کیوں واقع ہوا, ہمیں بتائیں گے ذرا, تاکہ دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو جائے. نہیں پوچھتے. نماز جیسے چاہے آپ پڑھا دیں, پڑھنے والے نے نماز پڑھی اور یہ جا اور وہ جا, کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں. تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے بھائی. نماز ہماری درست ہو جائیں, سجدہ سہو کن چیزوں سے آتا ہے وہ پتہ چل جائے, نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے اس کا علم ہو جائے. ضروری تو نہیں کہ ہر وقت امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں, اپنی بھی تو پڑھتے ہیں. جب اپنی پڑھیں گے کوئی غلطی ایسی ہو سکتی ہے جس سے نماز ہی نہ ہو ہماری. تو اس لیے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے, اور چاہے روزانہ ایک مسئلہ 2 مسئلہ وہ معلوم کیجیے. نماز کے مسائل ہیں, روزہ ہے تو رمضان میں روزوں کے مسائل ہیں, معلوم کرتے جائیے آہستہ آہستہ آہستہ. انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا بھی شود.
قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. آپ معلوم کرتے چلے جائیں گے. ایک سال میں 360 مسئلے اگر آ گئے تو وہ بہت بڑی بات. ساری زندگی میں نہیں سیکھے. آپ 50 سال 60 سال کی عمر میں آ کے اگر 300-400 ایک سال میں مسئلے سیکھ لیے تو بتائیے سودا نقصان کا ہے یا فائدے کا ہے؟ اس لیے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. بہت ساری خرابیاں صرف اس لیے آتی ہیں ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا. ایک صاحب ابھی نماز جنازہ ہوا چند دن پہلے تو مجھے کہنے لگے مسجد کے سینڈ میں کیوں نہیں کراتے؟ میں نے کہا یہاں جہاں پڑھا اس میں کیا خرابی ہے؟ تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز جنازے نہیں ہوتے تھے. یاد رکھیے مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ تھی جہاں پر جنازے لا کے رکھے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر نماز پڑھایا کرتے تھے باقاعدہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مسئلہ افضل ہے کہ جب تک ممکن ہو مسجد سے باہر کوئی جگہ ہو اور وہاں پر لوگ نماز پڑھ سکتے ہوں تو وہیں پڑھانا چاہیے باہر. ہاں اگر مجمع زیادہ ہے وہاں منتقل نہیں ہو سکتا. جیسے اب حرم شریف کا مجمع ہے, مسجد نبوی کا مجمع ہے, اتنا بڑا مجمع ہم آپ دوسرا کہیں میدان نہیں لا سکتے کہ وہاں پر ہی منتقل ہو. لہذا مسجد میں وہاں حرم شریف میں اگر ہو رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. وہاں بھی یہی مثال دیتے ہیں کہ حرم شریف میں بھی نماز جنازہ مسجد میں ہو رہی اور بھائی وہاں اس لیے ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا مجمع کہیں اور آ ہی نہیں سکتا. اور اگر ایک ہر نماز کے لیے ہر نماز کے بعد جنازوں کو باہر منتقل کریں پھر لوگوں کو کہیں کہ باہر آ کے تو ان کے آنے جانے میں 1-2 گھنٹے لگ جائیں. آسانی تھوڑی. تو ہر وقت مسائل کو سمجھنا چاہیے. یہاں کا مسئلہ اور ہے, وہاں کا مسئلہ اور ہے, اور جگہ جب بدلتی ہے احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کا مسئلہ جب معلوم ہو جائے تو اپنے طور پر پوری کوشش کریں کہ اس پر ہم عمل کریں. پتہ نہیں ہے تو اس کی جدوجہد کریں, کوشش کریں, معلوم ہو جائے تو عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس کی تلافی جو بھی ہو سکتی ہے اس کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک خاتون پریشان حال ہے ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے اور ان کی ہر پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما دے. اور ہم میں بھی جو بھی بیمار ہیں, جو بھی پریشان حال ہیں, جس کو جو بھی حاجت ہے, اے اللہ ہماری حاجتوں کو, بیماریوں کو, ضرورتوں کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتیں, ضرورتیں, بیماریاں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاجتوں کو پورا فرما دے اور بیماریوں کو دور فرما دیجیے. اپنے فضل و کرم سے اللہ رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہر پریشانی کو اے اللہ دور فرما کر ہمیں عافیت نصیب فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.